سيدنا مولانا محمد شفيع الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الأجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما وأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحلول الحادث الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشر العصيان ومن الشر النسيان ومن الشر القلب ومن الشر اللسان. يا ربنا محفظنا محفظ قلوبنا من راحة لقلوبنا وابداننا وسلامتنا مع الإيمان مع الإيمان مع الإيمان. يا ربنا نسألك به خيرا ونعوذ بك من كل شر. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا ومنك الإجابة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ تھوین تہند دہ سلامت تہند ین وول شام تیسن بہتر تو تہذ رات تیسن بہتر تو تہند صبح تیسن بہتر. اللہ تعالیٰ کرن تہندس تو سنس ایمانس مز اضافہ دنیا کن حقیر مقاصدن پتہ یس سون دل روان دوا تم نش تھین اللہ تعالیٰ اس محفوظ تو سون دل تھوین ہمیشہ روان دوا تو بی استقرارس مز بجانب یار یعنی بجانب حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بجانب حضرت اللہ جل شان. تاش معلوم زی ہر برسوار دہ اکس محفل مز بیہوان سمکھان تہذ کت بوزان تہ پن کت ونان. مقصد آسان صرف یہ چیز کہ یت پرفتن دورس مز پرآشوب دورس مز پن ذمہ داری یس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہز اس تئیں ایمانس تئیں دینس تئیں سہ نکھوالن. پھر کوشش اس میں یہ رہتی ہے کہ اس چیز کو کیسے آگے بڑھایا جائے پہنچایا جائے. یہ ایک ذمہ داری ہے. ہر دور میں اس ذمہ داری کو لوگوں نے پورا کیا. وہ عارفین تھے, وہ اہل اللہ تھے, وہ اولیاء تھے. ہم تو اس راہ کے خاک بھی نہیں سگ بھی نہیں, پھر بھی ہم اس بات کو آگے بڑھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جیسے ان پڑھوں سے, ہم جیسے گنہگاروں سے, ہم جیسے عاجزوں انکساروں سے, بے ادبوں سے اللہ تعالیٰ کچھ تو بلوا رہا ہے, کوئی کام تو لے رہا ہے, سجدے کی توفیق دے رہا ہے. یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حوصلہ ہمیں بھی دے اور تادیر ہمیں اس پر قائم رکھے. جب سانسیں نکل جائیں تو ہماری نسلوں کو بھی اسی طریقے اور اسی عقیدے پر گامزن رکھے, قائم رکھے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ چونکہ یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے اس کو زیادہ اردو دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اردو لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس لیے اس کو اردو میں ہی بولنا پڑتا ہے. یہ میری مجبوری ہے. پچھلے کئی جمعراتوں سے ہم سفر میں تھے, بیٹھے نہیں. پہلے ملک کے سفر میں تھے, پھر اس کے بعد عراق, یوئی, بصرہ, بہت سارے علاقہ جات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میں کہتا ہوں کہ اپنے فضل سے
بہربر فرمایا کہ اس جو 10-15 دن اس مجلس میں شامل نہ تھا تو کئی ساری مجلسیں ایسی بھی تھی جو اہل عراق کے ساتھ ہوئی، اہل بغداد کے ساتھ ہوئی، اہل بصرہ کے ساتھ ہوئی. ان کی بتدریج انشاءاللہ ویڈیوز آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ. تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے عراق ایک ایسا ملک ہے جس میں قریب 250 سے لے کر 300 نبیین اور رسولوں کے مقبرے ہیں. اور پھر ان میں معروف انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، پھر اکابر الصحابہ میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن عدی، حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، مسلم بن عقید، حضرت حسن مثنی، حضرت جعفر صادق، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول دانا، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت رابعہ بصری، حضرت حسن بصری، حضرت محمد بن سیرین. اسی طریقے سے ہزارہ اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مسکن سرزمین عراق ہے. اس میں نجف ہے، پھر کربلا ہے، پھر کہیں ایسے معجزات اور ایسے کرامتی اولیاء کی اس سرزمین پر ہوئی ہیں. اور پھر اس میں حضرت عمر، شیخ عمر سہروردی سلسلے کی بانی، اور اس کے ساتھ میں حضرت ابو الحسن نوری، اچھا کئی سلسلوں کے بانی. اور پھر حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا بھی مرکز نور وہیں بغداد شریف میں ہے. میں کچھ عرصہ پہلے جو آخری مجلس ہوئی تھی تو ہم نے اس میں تذکرہ کیا تھا حضرت منصور حلاج علیہ رحمہ کا، منصور بن حسین، یاد ہے جو آخری ہماری نشست ہوئی تھی. اس میں حلول کے بارے میں ہم نے کہا تھا، اور پھر یہ کہا تھا کہ کس طریقے سے ایک انسان جس کا دعویٰ ہے کہ میں تمام علوم سے بہرور ہوں اور مستفید ہوں، اور میں نے سارے علم کو، سارے علوموں کو اپنے دل میں رکھا ہے اور میں اس سے استفادہ کرتا ہوں، جبکہ جس کو وہ علم سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اندھیرا ہوتا ہے، اس میں روشنی ہی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے اندھیرے پہاڑوں کو قائم کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے علم کے پہاڑ قائم کیے ہیں. اس کا لکھنا اندھیرا ہے، اس کا دیکھنا اندھیرا ہے، اس کا سننا اندھیرا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے ساری زندگی کی میں نے علم کی خدمت کی اور علم میرے ساتھ ہے. تو میں منصور حلاج علیہ رحمہ کے زیارت پہ گیا. شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، وہ روزہ بند تھا، وہ بالکل وسط میں ہے. اور جب پہنچا تو دیکھا بند ہے، تو ہم نے وہاں کے سجاد النشین جو ہے ان سے رابطہ کیا. وہ آیا، 10-11-12 بجے کا وقت تھا، تو اس نے وہ دروازہ کھولا روزہ کا، ہمارے ساتھ رہا. تو ہم نے ان کے خبر پر ایک چیز لکھا دیکھا، تو وہ یوں کر کے جب میں نے فیوز یزدانی کھولی تو یاد آ گیا. تو حضور سیدنا غوث اعظم یہ ارشاد فرماتے کہ
فلما وجدو فی زمانی، اگر میں منصور کو پاتا اپنے زمانے میں تو میں اس کا ہاتھ پکڑتا اور اس کی کان میں سرگوشی کرتا، کچھ بولتا، وہ اس راستے سے واپس آ جاتا صحیح راستے پر۔ وہ حلول کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، جب میں نے کہا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ علم اگر آگاہی کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہنر ہے، نور ہے۔ اگر علم دکھاوے کے لیے تو پھر اندھیرا ہے۔ اگر علم صرف رزق حاصل کرنے کے لیے ہے تب بھی یہ اندھیرا ہے، لیکن اس اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی ہے، لیکن وہ خود کو دیکھتا ہے لیکن اور کسی کو اور خدا کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ یعنی اندھیرے کے بھی درجات ہیں نا۔ اور کسی نے کسی کو کہا کہ وہ بڑا کمینہ انسان ہے، تو ایک کمینہ اٹھا کر اس نے کہا کہ اس لیے تو ہماری تذلیل ہو گئی، کہا کہ کمینہ پن کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہ تو کمینہ نہیں ہے، کمینہ کے درجے میں نہیں، یہ تو وہ بھی گزرا ہوا درجہ ہے۔ اس لیے برائی کے بھی اقسام ہوتے ہیں اور اچھائی کے بھی اقسام ہوتے ہیں۔ یہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے کی بھی اقسام ہے۔ یہ اندھیرا شروع ہوتا ہے شمع سے۔ اب اسی اندھیرے پر آج ہم بات کریں گے۔ جس طریقے سے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ارادہ کر لیا کہ نہیں وہ جنت میں تھا نا، وہ اس درخت کے قریب جائے، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت فرمائی تھی پہلی، جب اسے فرمایا تھا کہ آپ اور آپ کی بیوی کہاں رہیں گے؟ جنت میں۔ آپ کے لیے جنت ہے، جو چاہے جنت کی لذات سے آپ لذت لے لینا، ذائقہ چکھ لینا، جنت کو استعمال کرنا۔ آپ کہنے ہی جنت ہے، یہ بہشت جو ہے یہ تیری غلامی میں ہے، یا ہزاروں غلمان ہیں آپ کے قدموں میں ہیں، حوریں ہیں آپ کے قدموں میں ہیں، آپ جو چاہیں استفادہ کر لینا۔ یہاں بہتے ہوئے دودھ کے نہروں سے ہیں، وَنَا تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ انہار سے آپ نہروں سے استفادہ کر لینا۔ شہد کے نہریں جو بہہ رہی ہے ان سے استفادہ کر لینا، میٹھے پانی کی، پھر اس پانی سے سیراب ہو جانا جو پانی ہر لذت کو، ہر ذائقے کو ختم کرتا ہے۔ لیکن آدم میری ایک بات یاد رکھنا، تو کہ ایک چیز آپ کے سامنے میں نہیں رکھی ہے، وہ ایک درخت ہے۔ اگرچہ درخت کے بھی کئی تعویلیں ہیں، اور اس پر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے دو علماء کے نام جو خط لکھا نا، مکتوبات میں وہ داخل ہے، اس پر اس نے وضاحت دی ہے کہ اس نے بھی اس درخت کے اقسام بیان فرمائے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے نا، یہ چھوٹا ایک وقت ہے اور اتنی معیاری مجلس نہیں ہے کہ ان باتوں کو ہم پورا وضاحت اور پورے یعنی کہ ہر چیز کو، ہر گوشے کو کھول کر بیان کیا جائے، اس لیے کچھ چیزیں اشارتاً کنایتاً بیان کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس درخت کا ذکر فرمایا، اور مولانا روم نے بھی اس درخت کے بارے میں لکھا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم رومی کو حقیقی معنوں میں اپنا مددگار مانتے ہیں، علم کی ہر سرے، ہر کونے کو جوڑنے کے لیے جب بھی ہمیں ضرورت پڑتے ہیں کہ ہم کس دروازے سے داخل ہو جائیں تو ہم رومی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تب تک ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ میں یہ اپنی عاجزی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی سمجھ نہیں آتا ہے جب تک کہ میں رومی کے دروازے پر خیرات لینے نہ جاؤں۔ لوگ رومی سے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کتاب میں غلط واقعات لکھے گئے ہیں، حکایات پر مبنی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ جھوٹ من گڑت واقع اس نے لکھی ہے۔ لیکن میں جب بھی رومی کو پڑھتا ہوں تو
مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا سے باتیں کرنے والا آدمی کچھ لکھ رہا ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے رومی علیہ رحمہ نے ہر صورت میں، ہر طریقے سے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ جو بھی اس نے بات کی، ایک تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کی، اور جب بھی وہ قاعدے طریقت پہ آیا تو وہ مڑ کے اپنے یار کی رضا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ میری بات کو آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، یہ سمجھنا کافی ہے کہ ایک بچے کے لیے ذمہ داری اب اس کا باپ لگاتا ہے، اس کا استاد لگاتا ہے کہ آپ نے ان طریقوں پر گزر کر آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن رومی ایک ایسا انسان ہے کہ جو ہر قدم کے ساتھ مڑ کے یہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ جو قدم اٹھانا ہے کہ کیا میرا یار اس پہ رضامند ہے، مسکرا رہا ہے یا ناراض ہے، یعنی ہر طریقے سے اپنی یار کی وفاداری اور اس کا تعین کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب بھی کوئی رومی پہ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے مرکز نور کو اور بھی وسعتیں عطا کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی خدا سے باتیں کرنے والا کچھ تو لکھ رہا ہے، کوئی اپنی یار اپنے حضور کے مطابقت کر کے ہر ایک قدم اٹھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس راستے پر چلنے والوں لوگوں، تمہیں کہاں پر کھائی ہے، کہاں پر کنواں ہے، اور کس طرف اژدہا بیٹھا ہے، اور تمہیں کہاں کہاں ڈس سکتا ہے، نگل سکتا ہے۔ تو اس نے اس کی وضاحت دی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوفی کو، ہر عالم کو، ہر عارف کو رومی پڑھنا چاہیے، ظاہری اعتبار ہی سے نہیں، باطنی اعتبار سے ہی استفادہ کرنا چاہیے رومی کی ارشادات سے، اقوال سے، اشعار سے، احوال سے جس سے وہ گزرے۔ تو یہاں میں ایک اور بات کہوں گا آپ کو کہ کسی بھی عارف کسی بھی عارف پر جس نے کلام کیا ہو اور اس کلام سے صدیوں لوگوں نے استفادہ کیا ہو، ان پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، تکلیفات نازل ہوتے ہیں، انہیں قید و بند کی صعوبتیں ملیں، انہیں فاقہ ملیں، انہیں گھسیٹا جائے، انہیں مارا جائے، یا ان کو عزت دی جائے، جو کچھ بھی ان پر آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک تحریر پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے کہ جو آنے والے صدیوں اور نسلوں تک اللہ تعالیٰ کے طرف رسائی کرے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ سب ظلمات میں ہیں، اندھیرے میں، اور صرف وہی اس راستے پہ چل سکتا ہے جسے روشنی ملے، وہ بھی میرے نور کی روشنی۔ یہ روشنی کہاں سے میں وضع کرتا ہوں؟ یہ میں آفتیں، مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، غم اپنے نبیوں، رسولوں اور ان کے بعد ان کے متابعت کرنے والے اچھے لوگوں پر ڈالتا ہوں، ولیوں پر نازل کرتا ہوں، انہیں تکلیفیں دیتا ہوں۔ وہ تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے بعد جو کچھ شعائیں ان کے غموں سے نکلتی ہے، جو کچھ پریشانیاں پھوٹ پڑتی ہیں، اور جو کچھ مصائب و آلام کی آندیاں چلتی ہے، تو وہ آندیاں جس سمت چلتی ہے اس سے جو کچھ تاریخ یا تواریخ کے پنے بنتے ہیں، اور اس سے جو کچھ جریدے نقل ہوتے ہیں، اس سے اوراق جو کچھ لکھے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ روشنی ہے، ہر آنے والے اندھیرے میں گزرنے والے انسان کے لیے منشے خدا کے مطابق اس کو وہی راستہ خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم کا آگ میں جانا، اسماعیل کا ذبح ہونا اور ذبح ہونے سے بچنا، اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام پر مصیبتیں آنا، کنویں میں گرانا اپنے ہی بھائیوں کا، پھر مصر کے بازار میں اس کا بکنا، پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ عزیز مصر بن جانا، مصر کا حکمران بن جانا ان کا، پھر ان کے والد محترم کی جدائی کس حد تک تھی کہ وہ بے نور ہو گئے، آنکھوں سے تو روشنی چلی گئی۔ تو اس طریقے سے ہر نبی، ہر رسول، ہر ولی، ہر نیک پر
جب تک ستم نہیں آتے ہیں نا، نہ ہی وہ ایسا اہل رہتا ہے جس کی متابعت کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، اور نہ ہی اس کی کوئی تواریخ اور روداد بعد میں رہتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی پر تکلیف نہ آ جائے، غم نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے، تو سمجھنا اللہ تعالیٰ نے اس کے تواریخ کے پنوں سے اس کو غائب کرنا ہے، اس کو رکھنا ہی نہیں ہے، وہ تو قابل تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وہی رہتا ہے قابل تذکرہ جو جتنی پریشانیوں میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں رہے۔ یہ مضمون کہیں طویل نہ ہو جائے، اس لیے میں مختصر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آندھیوں سے نکل کر ہی روشنی ملتی ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی کہاں رہے گی؟ ہے شاباش۔ اور آپ کیا کرنا؟ حیثو شئتما، جو آپ کو پسند آ جائے اس سے استفادہ کر لینا۔ لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو آپ کے سامنے کیا ہے؟ ولا تقربوا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر گئے فتکون من الظالمین، تو اگر آپ نے جانے کی کوشش کی، گئے اس کے قریب، تو سمجھنا آپ اب اس میں بھی مفسرین اور مترجمین کی الگ الگ آراء ہے۔ کوئی کی لکھتا حد سے بڑھ گئے، کوئی لکھتا حد سے گزر گئے، کوئی کہتا کہ آپ اس میں اپنے آپ پہ ظلم کیا، کوئی لکھتا کہ آپ ظالموں میں ہو گئے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارے موقف اور نظریہ ہے اس آیت کا، یہ ترجمہ ہے فتکون من الظالمین کی، پس آپ خود کو اندھیرے میں ڈالو گے، یا آپ اندھیر والوں میں ہو جاؤ گے، آپ اندھیرے میں چلے جاؤ گے۔ ادھر سے مراد یہ ظلم کا اندھیرا نہ تھا، جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اندھیرے میں ہی ہوتا ہے، ظالم۔ ادھر سے ظالم مراد نہیں، کیونکہ کوئی نبی رسول ظالم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور اولیاء جو ہوتے ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ گناہ کے قریب جاتے جاتے اللہ تعالیٰ انہیں روک دیتا ہے، لیکن انبیاء کو معصوم رکھا گیا ہے، اس لیے ان کی معصومیت کا ہی صدقہ ہم سب کھاتے ہیں، وگرنہ ہم تو کہاں بچ سکتے ہیں قیامت کے دن، اور دنیا میں بنے بچ سکتے ہیں، جی رہے تو ان کی امیدوں پر جی رہے، نیکوں کی امیدوں پہ جی رہے۔ تو اگر یہ ظالم ہوتا نوز باللہ من ذالک، تو قطعی طور ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے خلق کیا، خود روح پھونکی، کیا وہ ظالم ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، اب کوئی کہے گا کہ پھر آپ نے اس کا ترجمہ ایسا کیسے کر دیا؟ اختلاف تو ہو سکتے ہیں نا، میرے شاگرد بیٹے ہیں، میرے مبلغین مقررین بیٹے ہیں، تفسیر پڑھنے والے ہیں، یہ کہیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دلیل میں ایسے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ جنت میں نہ چاند ہے اور نہ سورج ہے، وہاں خالی روشنی ہے، نور ہے، کیونکہ چاند اور سورج جو ہے وہ یہاں ایام اور سال کے تعین کے لیے، اور ہمارے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان سے پیدا ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے، سورج کی تمازت سے، گرمی سے، باقی چیزوں سے۔ جنت میں تو نہیں ہے نا، جنت میں بغیر بوئے کے خود اگتا ہے، وہاں پیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکون کے ذریعے سے پیدا ہو گئے، ان کا میوہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، خزاں لگتا نہیں، وہاں ماہ و سال گنے نہیں جاتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے یہاں ہے۔ یہ جو سورج ہے یہ جنت سے بالکل نیچے ہے، چاند بھی تو بالکل نیچے ہے نا، آسمانوں سے نیچے ہے، جنت تو 7ویں آسمان پر ہے۔ کبھی کبھی مجھے یاد آتا ہے کہ جنت آسمانوں پر ہے، کہ یہ ہمارا نبی کتنا عظیم کہ جو مدینے سے ہاتھ بڑھائے اور 7ویں آسمان پر جنت کے خوشے کو پکڑے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ عظمت کیا ہے ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت 7ویں آسمان پر ہے،
اس لیے عارفوں سے جب سوال کیا جاتا ہے نا کہ جنت کہاں ہے، کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، عارفین یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت جو ہے وہ بے مثال ہے، لیکن مثالی جنت بہت ساری دنیا میں ہے۔ تو اگر آپ ہم سے پوچھو گے جنت کہاں ہے دنیا میں، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ہم نے مولانا روم سے پوچھا کہ جنت کہاں ہے، وہ کہتا کہ ہر محبت کرنے والے کی جنت اس کے محبوب کی قدموں تلے ہے۔ اس کے لیے حضور نے یہ ذریعہ بنایا کہ سب سے محبوب شے دنیا میں رکھنی ہے تو مانگ کو رکھو۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب یہاں برا نہیں ماننا، وہ سمجھاتے ہیں برے انسان کی جنت اس کے لیے بری صحبت ہے، اور اچھی انسان کی جنت اس کے لیے اچھی صحبت ہے۔ اب کچھ علماء مبلغین یہاں تشریف فرما ہے، وہ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں اس حدیث پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حاضی ممبری، دوسری جگہ فرمایا ما بین ممبری و روزتی، جو جگہ میرے ممبر اور روزے کے درمیان ہے، حاضی ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ سارے مدینے میں تو قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرے، آمنہ کے گھر میں بھی تھی نا، وہی جنت کی۔ اس لیے اس جگہ جب میرا نبی کھڑا ہوتا تھا تو صحابہ آ کے ادھر جرمٹ میں آ جاتے تھے، انہیں سکون مل جاتا تھا۔ تو فرمایا صحابیوں آپ کے لیے یہی جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ کچھ لوگ اس میں داخل ہوتے انہیں سکون ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ جنت ہے نہیں۔ تو مجنون سے کسی نے پوچھا کہ تیری جنت کہاں ہے، اس نے کہا لیلا کے قدموں میں، تو مجنون کی جنت وہی تھی۔ عارفین لکھتے ہیں کہ ہر وہ جو جس سے محبت غایت درجہ کا کرے اور اس میں جو لازوال لامنتہائی مقام اس کو ملے، اور پھر اس شے میں جب اس کا مظہر وہی شے بن جائے اور اس کی اظہریت اس سے ثابت ہو جائے، نمودار ہو جائے، تو سمجھنا اس کی جنت اسی میں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر وہ انسان اس کے ساتھ اٹھے گا جو دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ یہی تو اصل اس حدیث کی بنیادی تعلیم ہے، سمجھ گئے؟ آپ جو پڑھتے ہیں وہ بہت بڑی تعلیم ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل اس سے عرفا کیا سمجھاتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے مسجد میں گزارے اور بیت اللہ میں گزارے اور آپ کی محبت آپ کی دکان پر ہے، تو سمجھنا بیت اللہ میں رہ کر آپ جنتی نہیں ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ اگر آپ مسجد میں کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو تلاوت کر رہے ہیں عرفا کی زبان میں، عرفا کی، ہاں قطعی طور اگر آپ کا دل لا صلاۃ لمن بحضور القلب، اگر آپ کا دل اس نماز میں نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ جنت میں نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر کے مجلسیں جو ہوتی ہیں نا، ذکر وہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں۔ کیاری سمجھتے ہیں نا؟ چمن۔ آپ 10 لوگ جمع ہو گئے، اپنے ایک دائرہ بنایا اور آپ اللہ اللہ کرنے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے آتے ہیں، ان کے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا وہی جگہ جنت کی جگہ ہے، وہی جگہ جنت کی جگہ ہے۔ اب ہم سے پوچھو کہ ہمیں کوئی پوچھے کہ تیرا جنت کدھر ہے، اس کا جواب ہے جہاں مجھے قرار دل کو ملے، میری دنیا کی جنت ادھر ہے۔ اگر کسی کا قرار گنبد خضرا کے مکین کے قدموں تلے ہے تو سمجھ لو اس کا جنت مدینہ ہے۔ اگر کسی کو اس کی نعتوں میں لطف آتا تو سمجھ لو نعت کی مجلس اس کی جنت ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جہاں آپ کا غایت درجہ لامنتہی مقام
مل جائے تو سمجھنا ادھر سے آپ کی جنت کی شروعات ہوتی ہے، وگرنہ آپ پھرتے رہیں گے زمین پر جنت کدھر ہے، اور 7ویں آسمان پر بھی چلے جائیں گے۔ اگر دل نہیں لگا جنت میں تو آپ کرو گے کیا؟ آپ کہو گے نا مجھے واپس لے جاؤ، مجھے وہیں دودھ والے کی دکان پر لسی کا مزہ اچھا ہے لیکن تحت الانہار کا مزہ اچھا نہیں لگا، یار اب مجھے واپس لے جاؤ ادھر ہی دنیا میں، تو کرو گے کیا جنت میں؟ تو بعض شاک نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو ہمیں جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نئی چھم تمائی دنیا نئی چھم تمائی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمان ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میری مجلس میں بیٹھ گئے، میری مجلس نہیں ہے، اور آپ مجلس سے اٹھنے کے بعد آپ نے یہ تعین ہی نہیں کیا کہ ہمیں جنت کی تلاش کرنی ہے، تو یہ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جنت کی تلاش کرو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جدھر محبت لے جائے، وہ اچھی سنگت میں لے جائے اور تمہارا دل وہاں پر آ جائے، سمجھنا تیری اس دن کی جنت وہی ہے۔ سمجھ گئے؟ تیری اس دن کی جنت وہی ہے۔ تو حسبان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مجھے یاد آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جائیں گے آپ بھی میں بھی، یہ تو طے ہے میں جاؤں گا، آپ کا کفش بردار ہوں، خدمتگار ہوں، کیسے میں جنت نہیں جاؤں گا؟ میں تو جاؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن مسئلہ مجھے یہ ستا رہا، اس لیے میں سوکھ گیا کانٹھی کی طرح۔ آپ تو ہوں گے وہاں نبیین اور صدیقین سے کے ساتھ اعلیٰ مقام پر، مجھ جیسا حقیر فقیر گنہگار کیا پتہ کدھر پڑا رہے گا، تو میں نے کون سا مزہ آئے گا وہ وہاں پہ جب آپ میرے سامنے نہیں ہوتے، تو میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور یہ انا الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آیت اسی پر اتری۔ کہا یا رسول اللہ نے کہہ دو کہ جو جس سے محبت کرنے والے ہیں وہ وہیں پہ ہوں گے نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوا جس جنت کے خاکے ہم اپنی کتابوں پر اور اپنے قلموں سے بناتے ہیں وہ ایک خیالی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اصل جنت دل کے تبحر کو اتنی وسعت دینے کا نام ہے کہ اس میں دو دنیا کے غم سما جائیں، دو دنیا کی آفتیں آ جائیں، اور پھر زبان سے ایک شکوہ کا لفظ بھی نہ نکلے، اتنا کہے محبوب جس میں تیری رضا میں اسی میں خوش ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنت سارا کچھ تھا، جنت تھا نا، کہا اس سے استفادہ کرو، لیکن ولا تقرب ہذہ شجرہ، بولا چکا درویشہ دبنس، مگر اچھا جنت میں نہ چاند اور نہ، اس لیے جہاں چاند نہیں سورج نہیں وہاں اندھیرا بھی نہیں، سورج کے چھپنے سے اندھیرا رونما ہوتا ہے اور چاند کے نکلنے سے رات ہو آ جاتی ہے۔ اب اس پر ایک اور بحث ہو جائے گی، کبھی میں بولوں گا، یہ بھی ایک بحث ہے کہ سائنسدانوں کی الگ الگ تھیوریاں ہیں، جو ماہر ارضیات ہے اور ماہر فلکیات ہے، وہ کہتے ہیں، وہ پرویز صاحب بیٹھا ہے، یمن سبجیکٹ جغرافیہ استمنتر ایک دم فکری، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی کہتے ہیں، ہم نہیں پڑھا، زمین اپنی محور پر کتنے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں ایک چکر کتنے گھنٹے میں پورا کرتی ہے، تو اس سے کیا دن و رات وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس سائنسدانوں کی تحقیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر صدی کے بعد ماہر فلکیات اور ارضیات کی آراء بدلتی رہتی ہے۔ اب کوئی یہ کوئی سے سوال کرے گا یا دل میں سوچتا ہوگا اس وقت، یہ تو ان پڑھ مولوی ہم کو سکھاتا ہے، ہم تو اس میں بڑے بڑے محقق ہیں اور یہ بڑے سائنسدانوں پہ بات کرتا ہے۔ نہیں، جھوٹ نہیں ہے ہماری بات میں، ہم نے یہ کہہ دیا اور پھر کہہ رہے
کہ ایک وقت میں سائنسدانوں نے یہ خلاصہ کیا کہ جو یہ سیارے اور ستارے ہیں یہ آسمانوں پر ٹھوکے گئے کیل ہے، اور پھر کہا کہ انہوں نے کہ آسمانوں پر پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ الٹے ہیں۔ ہر دور میں تحقیقات بدلتی گئی، اب تو سائنس نے بڑا کمال کیا اور سائنس نے بڑا مقام پایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک بات بھی سائنس غلط نہیں ثابت کر سکا۔ ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو الگ بات ہے، سائنس وہاں تک نہیں گئی تو الگ بات ہے، لیکن جھوٹ ثابت نہ کر پایا۔ جیسے جو ایگریکلچر کے دنیا میں ہوں گی نا، ان کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور صحابہ کھجور کے درختوں کی شاخ تراشیاں کر رہے تھے، کہتا ہے شر پر کیا چھونن کٹ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں مسکرا کر فرمایا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فصل میں اضافہ ہوتا ہے، نہیں تو فصل نہیں آتا ہے اگلے سال۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہوگا اتنا ہی نکلے گا، ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے چھوڑ دیا، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگلے سال ان کا فصل کم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ ہم نے ایسا کیا تو فصل کم ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ویسا ہی کرو جیسا پہلے کر رہے تھے۔ تو یہ سائنس اور پڑھنے والوں کو ایک بات ملی نا کہ پھر حضور کو کیوں نہیں سمجھ آیا۔ اسی میں ایک فلسفہ ہے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں خدا کی مدد سے، لیکن بس سمجھداری کی بات ہے کہ وہ یہ بات بھول گئے کہ جب سردی کا موسم تھا، حضرت علی نے کہا کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں، بھوکے ہیں، تو حضور نے اپنی چادر اتار کے دی، کہا کہ اس کھجور کے پاس جا کر، کھجور کے درخت کے پاس جا کر اسے کہہ دو کہ میرا حبیب تو اس سے کھجور مانگ رہا ہے۔ بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، بڑی معروف حدیث ہے، تو عجیب کیفیت تھی، ایسے علی تھے وہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ عقل اور ادراک کی بات ہوتی جو سائنس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہتا کہ آج سردی کا موسم ہے، کھجور کا موسم ہی نہیں، یہ کہاں سے دے سکتا ہے؟ اسے معلوم تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ وہ چادر لے کے گیا، وہ اس کے نیچے رکھی، کہا کہ میرا محبوب کھجور کا تقاضا کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ چھوٹے بچے کی طرح چیخنے لگا، جیسے وہ لکڑی ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، تو اس طریقے سے کھجور نکلے بھی اور گرے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کو معلوم ہے کہ وہ ایک سال پہلے ہی نکلنے والا پھل کسی درخت سے وقت سے پہلے باہر نکلوا، اس کو معلوم کہ اس میں اگلے سال کتنا نہیں لگے گا۔ یہی مثال ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس درخت کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ لیکن خدا نے منع فرمایا، کہا نہیں۔ اچھا جنت میں میں نے کہا نہ چاند نہ، اس لیے فرمایا کہ آپ اندھیر والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس پر کہیں مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، کسی نے ہاتھ سے گزرنے والا، کسی نے کچھ۔ ہم تو ایسے جھگڑوں میں پڑھتے نہیں ہیں، وہ تو بہتر انسان تھے، انہوں نے جو کچھ لکھ کے گیا انہیں اپنا جواب خود دینا ہے۔ ہم تو ادھر ہے اصلاح کی دنیا میں ہیں اور آرزو ہے گناہوں سے مغفرت، تو دوسروں پر تنقید کرنے اور بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بات کو درست کریں، ہے نا؟ ان کے اغلاط اور اچھائیوں سے ہم جہت لے، طرح لے، تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ حسن صاحب سمجھ آئے بات؟ تو ہوا یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا وہ جو درخت تھا شجر ممنوع، وہ اس کے قریب گئے۔ کیوں گئے اس کے کہیں تعبیریں ہیں، کبھی بتا دوں گا انشاءاللہ، وقت نہیں اس وقت، لیکن گئے۔
جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر کر دیا. اب یہاں مجھے رومی یاد آیا. سوچتے سوچتے اس فکر میں جب اللہ تعالیٰ کو تمام علوم اور تمام علوم میں سے کچھ ذرے دنیا کے لیے، پیغمبروں کے لیے، باقی خدا عالم الغیب ہے، کیا خداوند قدیر کو نعوذ باللہ اعوذ باللہ نقل کفر نباشد یہ معلوم نہیں تھا کہ اس آدم کو میں نے کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن یہ ضرور جائے گا. اس کو معلوم ہے نا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کیسے ہو جائے گا. کیا خدا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جائے گا اس کے قریب؟ معلوم تھا. اگر تھا پھر کیوں کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا؟ اس لیے پیغمبر کی ذات کے بارے میں کوئی لفظ سمجھنے کے لیے سائنس کے گھوڑے پہ یا عقل کے گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا پڑتا ہے. جب تحقیق کا دائرہ وسعت لیتا ہے اور اتنی وسعت کی اس میں دو دنیا سما جائے تب ہم دنیا کی اصل شے کو دیکھ سکتے ہیں. جب بات چھوٹی ہے اور عقل اس سے بھی چھوٹی تو کیسے سما سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیوں غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم الصالی، فرمایا کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ میرے ہتھیلی پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے علم کی وسعت کا حال یہ تھا کہ وہ ہتھیلی بہت چھوٹی چیز ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہتھیلی، اور اس ہتھیلی میں بھی ایک رائی کا دانہ، اس کے مانند دنیا میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو اسی طریقے سے. اب رہی بات یہ، یہاں میں ایک اور بات کہوں گا کہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نجومی کی باتوں پر عمل نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنا ہاتھ کسی نجومی کو مت دکھا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے اپنا ہاتھ کسی نجومی کو دکھایا مستقبل کے خبر کے بارے میں وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا. یہ بھی ہے. تو ایسا کیوں منع فرمایا گیا؟ دو باتیں کہ وہ آپ کو ورگلا کر غلط توجہات کر کے آپ کی زندگی میں الجھنیں ڈال سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز اس میں کہ کچھ تو ہے ہاتھ کے لکیروں میں جو کوئی نجومی نہیں جان سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. اس لیے اس کے آنے والے اگر تقدیر کے ذرے انسان کے سامنے آشکار ہو جائے تو گمراہی کا خطرہ ہے. تو اس لیے میرے محبوب نے چاہا نہیں کہ کوئی کسی کو اپنا ہاتھ دکھائے. مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا کس پہ؟ زمین پہ. اور جب وہ زمین پہ آیا یہاں دیکھا اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی ہے، تو اندھیرا اندھیرے میں آ گیا، اندھیر والا ہو گیا، اندھیر نگری میں رہنے لگا. اب مطلب کی بات بتا رہا ہوں. یہاں رومی فرماتا ہے، یہ سمجھاتا ہے ہمیں، اور ٹھیک یہی بات حضور غوث اعظم نے فرمائی کہ اسی بات کے ساتھ ہم اختتام کر رہے ہیں آج کی اس مجلس کو. وہ فرما رہے ہیں یا قوم اقبل منی فانی ناصح لکم انا ناحیۃ عنی وعنکم فی جمیع ما انا فی وانا ناحیہ ان افرع علی اللہ ذلک وفیکم لا تنتہوا. وہ فرماتے ہیں کہ میری بات کو قبول کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں میں تمہارا ایک ایسا ناصح ہوں، ایسی نصیحت کرنے والا ہوں کہ تمہیں میرے بغیر اس دور میں ایسی نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور منصور کی بات میں یہ سارا مضمون میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. تو پھر فرمایا کیوں؟ فرمایا اريد لنفسی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يكمل المؤمن ایمانه حتى يريد لاخيه المسلم ما يريد لنفسه هذا. یہ بڑا معروف حدیث ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اس کا ایمان تا وقت کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز جو اپنی نفس کے لیے چاہتا رہتا ہے نہ چاہے کامل نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ جو چیز آپ اپنے نفس کے لیے چاہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہیں چاہیں گے تو سمجھنا آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیوں ایسا؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ ہے دو باتوں میں. پہلی بات، احسن القسوۃ اطیب للمنازل. تمہارا جو بدن بنایا گیا نا، بدن، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات اندر رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ ایک کائنات رکھی ہے اندر. اس لیے آپ کے سوچ کے بارے میں بھی دو فرشتے لکھتے ہیں یہ کیا سوچ رہا ہے. اگر پھر آپ نے وہ وقوع پذیر کیا، آپ اس کے عامل ہوئے، وہ شے مستعمل ہوئی تو وہ لکھا جاتا ہے، نہیں تو وہ لکھا جو جاتا ہے خیال پر وہ مٹایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دماغ بھی ایک لوح محفوظ جیسا ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. اور اس جگہ ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں اور آج کے مضمون کو یہی ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی نماز میں رہے اور جس کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو اگر اس سے آپ نہ مطالبہ کر پاتے ہیں اور نہ اس کو دیکھ پاتے ہیں، نہ اس کو سن پاتے ہیں اور نہ اس کو جان پاتے ہیں، تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری نماز کا. اس کا یہ وجہ ہے کہ تمہاری جو دل کے دریچے ہیں وہ کھل ہی نہیں پائے. تم نے ظاہری سر سے تو سجدہ کیا لیکن تمہارا باطنی سر سجدے میں بھی نہیں ہے. اس پہ تمہیں چاہیے کوئی حسن بصری علیہ رحمت و رضوان جو تمہارے باطنی سر کو بھی جھکا سکے، جو بھانپ لے تمہاری وجود کے اندر جو رذائلات ہے وہ کس کس طریقے سے ہے. خصلت رذائل آنا ہوتا ہے نا انسان کی وجود کے اندر، وہ آپ کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ ایک درسگاہ میں آ کر آپ اگر معلم الانشاء سے لے کے صرف کی آخری کتاب بھی پڑھو گے اور چھوٹے مسئلے کی کتاب میں لے کر آپ رد المختار تک پڑھیں گے اور عالمگیری بھی پڑھیں گے، لیکن اندر کے جو رذائلات ہیں وہ پاک ہونا تھوڑا مشکل ہے. اس کے لیے رومی کی طرح تمہیں شمس تبریز چاہیے، کوئی علی حجویری چاہیے، کوئی بہاؤدین چاہیے، جنید بغدادی کی طرح آپ کو سری سختی چاہیے. سوال چون ٹیٹ، چون تکبر، چون بت، سو علم ٲسِن، سو وہ معیار کا بت ہو، سو علم کا بت ہو، وہ کوئی بھی خصلت ایسی ہو، وہی اس کے پاس ایسا ہتھوڑا ہے جس سے وہ چکنا چور اس کو کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، شاید وہ مولانا عاشق صاحب کے ذہن میں، کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کوئی ایسی چیز تھی جس کو خدا توڑنا چاہتا تھا اس لیے ادھر سے نکالا؟ نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اس لیے ڈالا، یہ ایک رائے ہے، ضروری نہیں یہ رائے حتمی ہو، آپ 1000 رائے قائم کر سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی اختلاف کے لیے دائرہ بند نہیں ہے نا. کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں جانا اس لیے تھا کہ اس کو دکھایا گیا کہ یہ سب تمہیں تیرے لیے اور تیرے اولادوں کے لیے ہے، لیکن اس کو اتنی آسانی سے ہم پانی آپ کو نہیں دیں گے، پہلے دکھائیں گے ہم نے دینا کیا ہے آپ کو. جس طریقے سے ایک رفوگر کام کرنے والا وہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا نمونہ بناتا ہے اور بولتا ہے اپنے
کام کرنے والے آدمی کو ایسا بنانا ہے آپ کو. وہ اس کو نمونہ دکھایا. اس نمونے میں جنت تو تھا لیکن آدم علیہ السلام کو لطف نہیں آیا, جس کو ہم کہتے ہیں لطف آشنائی. تو وہ فرشتوں سے کہنے لگا کہ اس درخت میں اتنا کیا ہے کہ مجھے روکا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس درخت میں یہ خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات اسی درخت پر گرتے تھے. وہ محبت میں عشق میں اتنا راسخ ہو گیا, اس نے کہا چلو چھن جائے جنت بھی چاہے لیکن میں نے اپنے یار کا دیدار ہی کرنا ہے کافی. اس نے کہا لمحہ بھی مل جائے تو وہ اس درخت کے قریب گیا. یہ عارفین کی آ رہا ہے. اب اس نے کہا تو میرے قریب آیا. جنت پر تو زیادہ کچھ نہیں تھا. وہ چند نمازیں پڑھ لیتا, قیام کر لیتا, جھک جاتا, رکوع کرتا, سجدہ کرتا. یہ تو بنائی تیرے لیے ہے لیکن تو نے صاحب جنت کو پکڑنے کا ٹھیکہ لے لیا. اس کے لیے تمہیں میں ابراہیم کی جدائی میں تڑپا دوں گا, ابراہیم کو اسماعیل کی جدائی میں تڑپا دوں گا, یعقوب کو یوسف کی جدائی میں تڑپا دوں گا. تڑپا کر پھر تیرے آخری نبی کو شہر سے بدر جانا پڑے گا, طائف میں پتھر کھانے پڑیں گے. اپنی بیٹی کو جیتے جاگتے ملنے سے قاصر 7 مہینے کی حاملہ اس پر تلوار گر کر جو شہید کر رہا ہے, اس کے لیے معافی کا دروازہ دل میں اتنا وسعت سے رکھنا ہے. جب یہ سارے چیزیں آپ کرو گے تب لوٹ کے جب آؤ گے تو سمجھنا تمہیں خالی جنت نہیں ملے گا بلکہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. سمجھ گئے؟ اب آپ کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ پھر کیوں منصور نے ایسا کہا؟ تو کبھی کبھی یہ جو میں بات بتا رہا تھا نا آپ کو, کل یوم ربا فوق ربیہ معک ان العطاء و یرداہ من شیء الی اصوات. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ اللہ اکبر, خدا کے باتوں کو سن کے کبھی عارف ان باتوں میں اتنا کھو جاتا ہے, اس کو خود پہ جب نظر پڑتی ہے وہ کہنے لگتا ہے اور وہ دیکھنے لگتا ہے کہ میں بھی خدا کی ہی بات ہوں. وہ اقبال نے کہا نا, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. وہ خود کو نظر جب دیتا ہے تو پرکھتا ہے, اس کو وہ لگتا ہے کہ میں قرآن ہوں. یا محبوب کی اداؤں میں اتنا انسان کھو جاتا ہے کہ وہ ادائیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ہی تو محبوب ہوں. وہ حقیقی محبوب نہیں ہوتا ہے, بس ادائے محبوب, فراق محبوب, جذبہ ایثار اور قربانی جب اس پر حد سے زیادہ آ جائے تو اس پر جو رنگ آ جاتا ہے نا یار کا, وہ خود میں کبھی کبھی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں ہوں کہ میرا یار ہے. یہ اس پر میں کبھی کبھی مثالیں دوں گا آپ کو, لیکن وقت نہیں, اختتام کر کے چلا جا رہا ہوں. وہ یہ بات بتا رہا ہوں اس لیے اس پر حضرت طوطیے ہند, جس کو حسان الہند بھی کہا جاتا ہے, حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ, اس نے لکھا ہے نا کہ لالے بدخشاں دیدام الماس را سنجیدام درے عدن را چیدام مگر یکتا تو درجے گوہری. اور پھر اس کے بعد بہت سارے مشابہتیں قائم کرتا ہے, کہتا ہے کہ تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری وز ہرچ گویم بہتری حقا عجائب دلبری. پھر اس کے بعد یہ لکھتا ہے اس مطلب اس رنگ میں ڈوب کر یہ کہتا ہے آفاق و ہاگر دیدم بشار کو باندیدم مگر اما تو چیزیں. لاسٹ پر جب وہ کھو جاتا ہے تو کہتا ہے تو من شدم من تو شدی تو جہاں شدم من تا کس نہ گوید باد ازی
من دیگرم تو دیگری، میں تو ایک نقطہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں نقطہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آنے والا کوئی یہ نہیں کہے کہ خسرو الگ ہے اور خسرو کا یار الگ ہے. میں اگر خود کو تن کہتا ہوں تو تم جان ہو، اگر میں تن ہوں تم جان ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے بعد میں کہ آپ الگ اور میں الگ. جب انسان کسی صحبت میں کھو جاتا ہے تو سمجھنا وہ اس کا ہو گیا. کیا اگر دماغ کھو جائے تو اس پر جذب آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ مجذوب ہو گیا، اس کے پھر لیل و نہار کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اس کے گناہ ثواب نہیں لکھے جاتے. جذب ہو گیا، دیوانہ ہو گیا نا، اس کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے اب کچھ نہیں لکھنا اس پر، تمہاری ذمہ داری ہی نہیں. اسی طریقے سے جب ولی عارف بڑھ جاتا ہے اپنے کمال عتم سے، خدا کی فضل سے، جب وہ خدا کے قریب آ جاتا ہے تو پھر آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا، سنی بھی ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی متفق علیہ حدیث. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی فرماتا ہے، وہ فرشتوں کو ادب مخاطب نہیں کرتا، وہ فرماتا ہے فکر کیوں کرتے ہو، تمہاری آنکھ جو ہے نا وہ میں ہوں، تمہارا کان جو ہے اس کی سماعت میں ہوں، تمہارا چلنا جو ہے یہ رفتار پیروں کی میں ہوں، اور تمہارا پکڑنا میرا پکڑنا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا وہ جذب میں نہ، منصور کی طرح جذب میں نہ رہا، وہ آگے چلا گیا، اور جب مخاطب اپنے یار سے ہوا تو پردے ہٹ گئے، بیچ میں کچھ نہیں رہا. آسن القسوت اطیب من المنازل، قریب ہو گیا، اور یار کی نورانیت کی چمک دھمک سے اس کو یہ نظر آنے لگا کہ میں اب یار کے قریب ہوں. اور اس سے مالک نے فرمایا کہ تم اب میرے غلام ہو، اور ایسے غلام ہو کہ تیری ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء بھی تو آپ سمجھتے ہو کہ محفوظ عن الخطا ہے، خطا تو ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں خدا پھر فرماتا ہے کیسی خطا ہوگی کہ ان کے کان تو میں ہو گیا، زبان گفتہ اللہ بود گرچز حلقوں میں عبداللہ بود. کہتا پھر کیسی فرق کرتے ہو کہ اس کے سماعت کا میں ذمہ دار، یہ سماعت اس کی نہیں میری ہے، بصارت اس کی نہیں میری ہے. وہ پکڑتا ہے، خود نہیں پکڑتا، سمجھ لو میں پکڑتا ہوں. اس کے ہاتھ کی پکڑ جو ہے اس میں میری طاقت ہے. اور وہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا، مقصد کی بات یہ کر رہا ہوں میں کہ جب ایک طالب، ایک سالک راہ دوام کی طرف آ جاتا ہے اور شروع سے ہی شروع ہوتا ہے کہ اس پر آفتوں کے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے میری بات کو؟ کبھی وہ شہر سے بے شہر ہوگا، بے وطن ہوگا، کبھی یوسف کی طرح مصر میں لوگوں کی ہتھے چڑھے گا، کبھی زندان میں جانا پڑے گا، کبھی آفتوں اور مصائبوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن اصل میں وہ سارے جو اسفار ہے، سفر ہے نا، وہی اس کو لے رہے ہیں کس طرف. بس دعا کرنا چاہے کہ بیچ میں جذب نہ آ جائیں. اگر جذب آ گیا تو سمجھنا وہ منزل پر پہنچتا نہیں، وہ بے حساب ہو جاتا ہے، وہ بے حساب ہو جاتا ہے. تو مطلب کی بات سب درویشوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ایک ایسی بھی محفل میسر آ جائیں، کہیں بھی ایسی بات، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح زندگی کا سب کچھ لٹا کر وہ سنو، وہ حاصل کرو. اگر وہ حاصل ہو گئی سمجھنا
کہ یہ جو زندگی ہے نا ہم گائے بیلوں کی گزار رہے ہیں نا، پھر جو آئندہ آنے والی زندگی ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں جو قابل رشک زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے الفاظوں میں اگر کوئی ایسی شاید یا ایسا کوئی الفاظ صادر ہو گیا ہو یا ہو چکا ہو کہ جو شریعت کے لحاظ سے مناسب نہ تھا یا جس پر کوئی پکڑ ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے ساتھ اہل علم کا، اہل ظواہر کا ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ سمجھنے کی بات وہ بھی تھی نا کہ منصور نے کیا کہا تھا، وہ منصور حلول کا دعوے دار نہیں تھا، وہ بھی وہی کہتا تھا کہ جس طریقے سے جنید بغدادی نے کہا، جس طریقے سے سلطان عارفین نے کہا، سبحان و معظم شانی۔ بس فرق یہ تھا کہ لوگ انہیں سمجھا نہیں، اہل علم کا دور تھا اور تضادات اتنے تھے کہ لوگ منکسر المزاج جب بنتے ہیں تو پھر انسان اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمارے خطاؤں گناہوں کو معاف کریں اور مغفرت کریں۔ چند لمحات کے لیے آپ اپنے دل پر توجہ دیں، جن کی دل جاری ہیں وہ دل پر بالکل توجہ دیں، آنکھیں بند رکھیں اور چند ضربات لگائیں اور دھیرے دھیرے بولنا شروع کریں، اللہ 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا على أبي بكر
عثمان أبدا على يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم قد علمت حاجة النفس إلا ما تكلفت لها به من الرزق في حياتي وعرفت قلة استغاني وعنه من الجنة بعد وفاتي يا رب العالمين. يا من سمع لي به يا ربنا متفضلا في العاجل لا ربنا إليه في العاجل فمن شواهد نعماء الكريم يا ربنا محاسنا الله جواد الاستكمال الإلهية. اللهم لولا ما جهلت من أمري من شكوت أسراتي ولولا ما ذكرت إن يا ربنا تفريط ما صفحت إبراتي يا رب صل وسلم على محمد وآله وصحابه يا ربنا ممه مشتهبات أسرات بمرسلات يا ربنا بالأبرات قبلي كثير السيئات لقلیل الحسنات. پروردگارہ سانین گنہن کر مغفرت سین خطا کر معاف. پروردگارہ سین خطا کر معاف. سین مجلس کر قبول. پروردگار عالمین ای کیسا منگتی کر عطا. سانین بے چین دلن کر چین عطا. پروردگار عالمین اس کر تمن حاجتن حضروائی مو اس بے چین شکرمت. پروردگار عالمین چک وعد پور کرن وول یم چاس وعد کرت تم کرز عطا دنیا آخرتس من. پروردگار عالمین ژے چھکھ روزی تو روزگار دن وول. پروردگارہ مرن برونٹ تو مرن پتہ پروردگارہ اس دیز بہتر روزگار. پروردگار عالمین یہ مرن پتہ اس خبر چھن کہ پروردگار عالمین اس کر تمشن مستغنا. پروردگار عالمین چنی ذات سہ ذات یس سے احسان کرک پروردگار عالمین تس چھن نزا یس عطا کرک تس نین کان یس نکھ تس دین کان. پروردگارہ یم چاہے ضرورت آسن تم نش مکر محروم کی. پروردگار عالمین یم شے نش سس محروم کرک تہ گژھِ سانس خیرس مز آسن یہ عطا کرک تتھ مز گژھِ خیر آسن. پروردگار عالمین اس چھن پنن معاملاتن نش کہین خبر اس چھ نا واقف تہ بیٚیہِ جٲہل. پروردگار عالمین سانہِ لغزش کر معاف. یم تحریری لغزش تم تہ کر معاف. پروردگارہ یم لسانی لغزش تم تہ کر معاف. پروردگارہ اچھن ہز لغزش تہ معاف. سمیع لغزش تہ کر معاف. بصری لغزش تہ کر معاف. پروردگار عالمین یم سن عش قطر وسان یم کر قبول. پروردگارہ یم بناو سانہ خطر باعث ایمان باعث لطف و کرم. پروردگارہ نازل کر درود ہمیشہ ہر لمحہ تو اس دِ پرنک توفیق ٹھٹھس معشوق علیہ السلام تہندین اہل بیتن پہ تہندین صحابہ کبارن پہ. پروردگارہ اس لکٹ عمل یہ کر بڑ. پروردگارہ سن حسنات لکٹ یم کر بڑ. پروردگارہ سیئات بڑ تم کر لکٹ تم مٹاو. پروردگار عالمین اس کر پنہ فضل ست معاف. پروردگارہ نیک عملن ہند توفیق نیک عملن ہند توفیق. پروردگار عالمین یم راہ کی مسافر چھ پروردگارہ تمن دتار یمن سنس دامن ست وابستگی تمن دتار. پروردگارہ تمن دتار ظاہری باطنی تار دکھ. پروردگارہ مشکلات کرک دور مصائب و آلام کرک دور سختین کرک آسانی. یم تشریف تھوت تمن کرن مشکلن حل. پروردگارہ تہندین دادین دوا تہندین حاجتن روائی تہند مشکل کر دور مسائل کر دور. اسباب رحمت کراتا اسباب رحمت کراتا. ان والو خطروں نش محفوظ ان والو غموں نش محفوظ ان والو پریشانیوں نش محفوظ ان والو مشکلاتوں نش محفوظ.
پروردگار عالمین یم سن سری طالب یمن مجالسن مز یوان لیکھان نوٹ کران لوکن تان واتناوان پروردگار عالمین تہذ کوشش کر پنہ درگاہ تہذ کوشش کر کامیاب پروردگار عالمین تہندس ذہنس اندر تہندس دلس اندر استقامت دین پروردگار سارنی طالبن سان عاشق رسولن سان پروردگار مشکل کر آسان دید کر دور یم دی تشریف تھوت تمن سارنی سان یمس صحابس پہ امس فاروق صبس تان کپوار کس یم تہ اتوان امام مولن امان صبس تان پہ یمس شعیب صبس تان پروردگار عالمین یم کرک ازکس مجلسن برکاتن انواراتن فائز اس تمامن سان یم نا سپد شامل کی پروردگار اس ونمت کی جائے چھ آج تیار کی پروردگار تمن تہ کر شامل تھے جو ہی میری باری آئی آپ حضرت نے کہا کہ صبر رکھو اگر یہ نفرن یہ خواب آس وچمت کہ بس بگران عمر ٹکٹ تو اگر میون طالب آس تم سند خطر بیت آس تم سند خطر تیل یہ تعبیر اگر سہ عمومی سون چاہن وول تم سند خطر یہ تعبیر گو چاہن وول سند خطر یہ تعبیر کہ ان قریب وقتس مز کر اللہ تعالیٰ تمس کن نیکی ہن توفیق عطا عظیم نیکی تو اگر سہ سون طالب آس تم سند خطر کہ ین ولس وقتس مز تمس تکلیف تم تکلیف مز گزر سہ اللہ تعالیٰ کر تمس تم پتہ عمر ہج سعادت عطا یا حجچ سعادت عطا بیٚیہِ کیا چیزن خواب حضرت میں نے خواب میں دیکھا آپ بہت خوش تھے اور دوسرا بندہ آپ کو خدمت کر رہا تھا جو ہی میں آپ کے نزدیک پہنچا آپ خوشی خوشی ایک یہ رہتے کہ میری جگہ بیٹھو ہم مطلب گو امس نفرس سے می وچمت آسہ غالباً اگر یہ امام آس تو امس ملے کھانا جان رُت منصب تو یتھ یہ کما حقہ ہو کہ یہ سا انصاف کرے اگر یہ صاحب آسہ خواہش ہن امس اولاد کی تیل چھم یہ تعبیر کہ اولاد عطا بیٚیہِ کیا چیزن خواب وچمت خوابس من تم وچمت کہ سہ آسان أکِس ہسپتالس مز داخل تو تمس کران علاج معالجس من تمس دل کڑان نبر مگر سہ مران تمہ سۭتۍ کینٛہہ امیُک تعبیر کہ تمس نش گژھِ تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ ٹوٹھ دوٗر تہٕ غم یی تٔمِس کُنہِ وقتس لیکن تمہِ پتہٕ کرِ سُہ غم برداش تہٕ تتھ منٛز آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا بیٚیہِ کینٛہہ عزیٖزن چھُ خواب وٕچھمُت تٔمۍ چھُ وٕچھمُت کہ مےٚ حظ وٕچھ جنگلی مور چھُنہ آسان مور جنگلی مور وٕچھ مےٚ تہٕ یہِ میون پیچھا کران تہٕ بہٕ ژلان تہٕ امیُک تعبیر چھُ یہِ تٔمِس نفرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کہ تٔمِس آسہِ تلاش کُنہِ چیٖزٕچ دُنیاہی کُنہِ خٲہشہِ ہٕنٛز تہٕ یتھ تٔمۍ واریاہ کوٗشش آسہِ کٔرمٕژ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ لیکن سُہ آسہِ تٔمِس حٲصِل گژھان کینٛہہ مگر وۄنۍ چھُ وقت کہ تٔمِس گژھِ سُہ حٲصِل مگر تمہِ خٲہشہِ سۭتۍ گژھِ سُہ گۄنہس اندر مبتلا تہٕ یا تمہِ نعمت سۭتۍ گژھِ ہو سکتا ہے غریب اوس اوٚتانۍ اوس نیک بنس دولت وۄنۍ تہٕ تٔمِس چھُ یہِ تھاوُن خیال کہ اگر تٔمِس کانٛہہ تہِ نعمت میلہِ تتھ منٛز تھاوُن خیال کہ بہٕ گژھٕ نہٕ پنُن اصلی مقصد نِش فوت گژھُن بیٚکہِ نفرن تہِ ووٚن مےٚ حظ وٕچھ پننس کلس پٮ۪ٹھ نہٕ مےٚ مس وس کینٛہہ تہٕ مگر میون ریش حظ اوس طویل ییٚلہِ کہِ زن بہٕ چھُس نہٕ ریش سُہ چھُنہٕ ریش وول کینٛہہ بہٕ چھُس نہٕ ریش تھاوان کینٛہہ تٔمِس سٕنٛدِس خوابس چھُ یہِ تعبیر کہ سُہ گژھِ دُنہِچو پریشٲنیو نِش محفوٗظ یعنی غم وم ژلان تٔمِس تہٕ تٔمِس کرِ اللہ تعالیٰ واریاہ بوٚڑ عزت عطا ییٚمِس خوابس منٛز یوٗت طویل ریشی آسہِ تٔمِس چھُ تیوٗت اللہ تعالیٰ زیادٕ عزت دِوان ریش چھِ آسان عزتٕچ نِشٲنی علامت بیٚیہِ کینٛہہ عزیٖزن تہِ ووٚن دوٚپُن بہٕ اوسُس اکثر وٕچھان مےٚ راوان بوٗٹھ خوابس منٛز پتہٕ بہٕ تلاش کران تہٕ ییٚمۍ نفرن یہِ آسہِ وٕچھمُت پنُن بوٗٹھ راوان تہٕ تٔمِس چھُنہٕ میلانٕے کینٛہہ تہٕ تمیُک تعبیر چھُ یہِ کہ سُہ چھُ پریشٲنی منٛز گُزران تہٕ وۄنۍ چھُ تٔمۍ سُنٛد امتحان تِتھے پٲٹھۍ یہِ سا پریشٲنی منٛز روزِ سُہ کُنہِ کالس تہٕ تمہِ پتہٕ میلہِ تٔمِس راحت تہٕ آسٲنی بیٚیہِ کیٛاہ عزیٖزن ووٚن
کہ مے تہ وچھ خوابس من وچھ مے بہ کُلِس کھسنٕچ کوٗشِش کران کُلِس کھسنٕچ کوٗشِش کران مےٚ والنہٕ خٲطرٕ لیکن بار بار کر مےٚ کوٗشِش بہٕ ہیوٚکُس نہٕ کُلِس کھٔسِتھ کینٛہہ مگر مےٚ وُچھ پانے مےٚ کینٛہہ پتھر پیوٚمُت مےٚ تُل سُے مےٚ کوٚر تٔتھۍ پٮ۪ٹھ استفادٕ تہٕ مےٚ کوٚر تٔتھۍ پٮ۪ٹھ رضامندی حٲصِل تمیُک تعبیٖر چھُ یہِ کہ اللہ تعالیٰ کر تٔمِس اولادِ نریٖنہ عطا یعنی کہ یہِ ہسا کیٛاہ وَنو لڑکی زیوِ تٔمِس آسہِ اُمید اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ تہٕ تٔمِس زیوِ لڑکہٕ یہِ ہسا تمہِ خٲطرٕ چھُ سُہ دعا کران پنُن پان ژٹان وٹان تٔمِس پزِ نہٕ سُہ ژٹُن کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہن چھُ آسان یہِ گۄڈے مُقرر تھوٚومُت کٔرِتھ تہٕ توے چھِ تٔمِس تتھ منٛز بشارت کہِ ژےٚ میلی تی یہِ پٔتھرٕ کنہِ چھُ ژٕ ہٮ۪ککھ نہٕ ہیٚرِ وٲلِتھ پانہٕ کینٛہہ یہِ چھِ امیُک تعبیٖر واللہ اعلم ورسولہ اعلم میانٮ۪ن تعبیٖرن منٛز ہیٚکہِ حقارت تہِ ٲسِتھ بے علمی تہِ ٲسِتھ اصل تعبیٖر زانہِ خۄدا تہٕ خۄدا چھُ رسول علیہ السلام